ایام کا استقبال ہو رہا ہے، آپ حضرات دعویٰ سے بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لوگ اب بھی درس لینے کے لیے نہیں آتے، کیا کہتے ہیں تم مجلسوں میں نہ جایا کرو، اگر تعزیہ دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اگر یہاں پر نکاح جائے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ارے مسلمانوں، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ہندو تو یہ کہہ رہا ہے کہ حسین سے درس لو، مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تعزیے کو دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ صلوات پڑھ لے گا کا غم پوری آبتاب کے ساتھ پوری کائنات میں منایا جاتا ہے۔ حسین کا غم کسی مسلک کا محتاج نہیں ہے، حسین کا غم کسی مذہب کا محتاج نہیں ہے، کسی فرقے کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی منائے تب بھی حسین کا غم ہے، کوئی نہ منائے تب بھی حسین کا غم ہے، کوئی مجلسوں میں آئے تب بھی حسین کی مجلس ہے، کوئی مجلسوں سے چلا جائے تب بھی حسین کی مجلس ہے۔ جو مجلسوں میں آ گیا وہ جنت پا گیا، جو مجلسوں سے چلا گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ صلوات پڑھ دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی الہی اختیار کرو۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ آیت کا رخ یہ کہہ رہا ہے، آیت یہ کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی پہلے آمنو جو صاحب ایمان ہے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ تقوی الہی اختیار کریں۔ خالق کائنات نے کہا کہ ہم نے انسان کو ایسے نے تقویم پر پیدا کیا، اور اس نے دوسرے مقام پر یہ بھی کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان کو نہیں پیدا کیا مگر إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہ ہم نے جنوں کو پیدا کیا۔ خالق کائنات نے جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ انسانوں سے خطاب نہیں ہے، انسان تو کافر بھی ہے، انسان تو مشرک بھی ہے، نہیں، آیت یہ کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، ان لوگوں سے خالق کائنات خطاب کر رہا ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ صاحب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایماندار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان رکھنے والے کی پریبھاشا کیا ہے؟ تو مجھے نہیں پتا۔ رسول نے کہا یا علی حبوں کا تقوی والایمان۔ کون ہے ایماندار؟ کون ہے مومن؟ کون ہے متقی؟ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کون مومن ہے، کون مشرک ہے، کون منافق ہے، کون مسلم ہے، لیکن رسول اسلام نے مسجد کوفہ میں علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، علی کے سامنے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مومن کی پہچان کیا ہے، متقی کس کو کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا اے علی جب علی نے سوال کیا یا رسول اللہ مومن کی پہچان کیا ہے، متقی کی پہچان کیا ہے، کہا یا علی حبوں کا تقوی والایمان، تمہاری محبت تقوی بھی ہے، تمہاری محبت ایمان بھی ہے۔ صلوات پڑھ دے اور محمد یعنی دیکھو جس نے تم سے بغض کیا نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ مومن ہے، نہ وہ متقی ہے، جس نے تم سے محبت کی وہ مسلمان بھی ہے، وہ مومن بھی ہے، وہ متقی بھی ہے، وہ شہید بھی ہے۔ صلوات پڑھ دے اگر محمد۔ انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ مسلمان بنے، مسلمان کی معراج یہ ہے کہ وہ مومن بنے، مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ متقی بنے، متقی کی معراج یہ ہے کہ وہ شہید بنے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ مومن کون ہے، متقی کون ہے، منافق کون ہے، مسلمان کون ہے، مجھے نہیں پتا۔ رسول نے کہا کہ علی کی محبت میں مومن بھی بن جاتے ہیں، علی کے بغض میں منافق بھی بن جاتے ہیں۔ جہاں خالق کائنات نے رسول اور آل رسول کے لا تعداد فضائل بیان کیے ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں، وہی
رسول اور آل رسول کی مصیبتوں کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ دن ہے کہ جب رسول کا نواسا اپنا وطن چھوڑ کر، اپنے نانا کا مزار چھوڑ کر، اپنی ماں کی قبر چھوڑ کر کربلا کی جانب جا رہا ہے، اور کس انداز سے جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں صرف مرد نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں خواتین بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں نوجوان بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں کمسن بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں ایسے بچے بھی ہیں کہ جن کی ماں نے ابھی دودھ پلانا بھی نہیں چھوڑا ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب ایک عجیب و غریب قافلہ لے کر جا رہے ہیں۔ دنیا میں بہت سی جنگیں ہوئی، لیکن تاریخ نے کوئی قافلہ ایسا پیش نہیں کیا جیسے سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ظاہر کیا۔ کوئی قافلہ اتنا ترتیب سے نہیں گیا جیسا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے قافلے کو ترتیب دی۔ امام حسین علیہ السلام سفر پر چل رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ابھی امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے نہیں ہیں، ابھی عراق کی وادیوں کو طے کرتے ہوئے، مکہ معظمہ سے گزرتے ہوئے، کوفہ اور شام کی وادیوں سے گزرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام ابھی راہ میں ہے، ابھی کربلا پہنچے نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام وہ وقت بھی آیا کہ جب 2 محرم آئی، امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ کربلا آ گئی تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ خاک اڑ رہی تھی، کربلا کی مٹی اڑ رہی تھی، زینب کی رضا پر جا رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے رہوار کو روکا، کہا باس قافلے کو روک دیا جائے، اے بیٹا علی اکبر قافلے کو روک دیا جائے، اے بہن زینب قافلے کو روک دیا جائے۔ قافلہ رک گیا، قافلہ ٹھہر گیا۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے اپنے رہوار کو ایڑ لگائی، لیکن رہوار آگے نہیں بڑھا، دوسرا گھوڑا لیا، دوسرا بھی آگے نہیں بڑھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام گھوڑے بدلتے رہے، رہوار تبدیل کرتے رہے، رہوار آگے نہیں بڑھا۔ لوگوں سے پوچھا، ارے اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اس کو شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ کہا، ارے کیا اس زمین کا کوئی اور بھی نام ہے؟ ایک شخص آگے بڑھا، کہا مولا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس حسین کے لبوں پر، اس شخص کے لبوں پر کربلا کا نام آیا۔ حسین نے کہا، اے بان زینب ہمارا سفر مکمل ہو گیا، یہی ہمارا مقصد ہے، ہم یہیں پر 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے، یہی اظہر کے گلے پر تیر لگے گا، یہی
سرور کی بو اور صدائے ماتم شبیر افجار سو ذہن و دل کرنے لگے ہیں اس عبادت کو انجمن در انجمن ہوتی ہے بس یہ گفتگو اے آزادارو آزاداری کا موسم آ گیا اے آزادارو آزاداری کا موسم آ گیا موسم آ گیا تازیہ خانوں میں رونق ہے محرم آ گیا ہے آزادارو آزاداری کا موسم آ گیا ہے آزادارو آزاداری کا موسم آ گیا آرزوئے فاطمہ زہرا کا رکھنا ہے برم بس عزا خانے کی جانب ہی اٹھے ایک قدم حضرت عباس کا گھر گھر میں رکھا ہو علم آزادارو آزاداری کا موسم آ گیا آزادارو آزاداری کا موسم آ گیا مجلس و ماتم عبادت ہے تمہارے واسطے یہ خدا کی ایک نعمت ہے تمہارے واسطے تازیہ کھانا ہی جنت ہے تمہارے واسطے آزادارو آزاداری کا موسم آ گیا آزادارو آزاداری کا موسم آ گیا ہر گھڑی ذکر غم شبیر ہونا چاہیے اشک غم سے اپنی آنکھوں کو بھگونا چاہیے خلق رونے کو ہوئے ہیں ہم کو رونا چاہیے
उस कोई भी मुकाम। आजादारो आजादारी का मौसम आ गया। आजादारो आजादारी का मौसम आ गया। ताज़ियादारी की खातिर वाक़ है अपनी हयात, नाज करती है मुक़द्दर पर हमारे कायनात। बैठते हैं फर्श मातम पर नबी ज़ादी के साथ। आजादारो आजादारी का मौसम आ गया। आजादारो आजादारी का मौसम आ गया। नौजवानों से अदब के साथ इतना अर्ज है, मजलिसो मातम नबी ज़ादी का हम पर कर्ज है। रस्म मत समझो आज़ादारी को ये एक फर्ज है। आजादारो आजादारी का मौसम आ गया। आजादारो आजादारी का मौसम आ गया। है हमेशा पीर की हम पर करम फरमाइया, पास आती ही नहीं अपने कभी रुसवाइया। फर्श हम पर मिल रही है अर्श की ऊंचाइया। आजादारो आजादारी का मौसम आ गया। आजादारो आजादारी का मौसम आ गया। मजलिसे शबीर में आ खूब का करते रहो, जितना मुमकिन हो अदा का हक अदा करते रहो। मुस्लिमों नजमी के हक में भी दुआ करते रहो। आजादारो आजादारी का मौसम आ